ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں۔ 50 کوشچن ہے، یہ آبجیکٹیو پریکٹس کے طور پر بات کریں گے۔ 14 ویڈیو ہو جائیں گی آج پوری اور 700 کوشچن ہو جائیں گے۔ 700 کوشچن کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایگزام کی تیاری کریں اردو میں تو آپ کی ایگزام کی تیاری میں ایسا کوشچن کوئی نہیں بچنے والا جو آپ کر نہ سکیں۔ 5000 کوشچنوں تک ہم لوگوں کو پہنچنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے، اچھی نہ لگے ڈس لائک کیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ آبجیکٹیو یو پی ٹی جی ٹی کی جو پلے لسٹ ہے اس میں جو ہے جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ سوال پہلا ہے، نسخہ ہائے وفا کس شاعر کے کلیات کا نام ہے؟ تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے، فیض احمد فیض جو ہیں ان کے کلیات کا نام ہے تو آپ کا صحیح جواب ہوگا فیض احمد فیض۔ افسانہ نیا قانون کا مصنف کون ہے؟ آپ کا جواب ہونا چاہیے منٹو۔ منٹو کب پیدا ہوئے تھے؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے 1912 میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ بھی پاکستان پنجاب میں امرتسر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 3 ہے، اندر سوا کا مصنف کون ہے؟ تو یہ اردو کا پہلا ڈرامہ مانا جاتا ہے اور یہ منظوم ڈرامہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے جو 1853 میں لکھا گیا، 1854 میں یہ قریب شائع ہوا ہے اور اس کو لکھا ہے امانت لکھنوی نے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، تلوکہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو ایک چادر میلی سی، یہ جو ہے ناول، ایک ہی ناول لکھا تھا راجندر سنگھ بیدی نے، انہی کی لکھا ہوا ناول ایک چادر میلی سی کا یہ کردار تلوکہ ہے جو اکا وان ہوتا ہے، اکا چلاتا ہے، اکا تانگے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا ہے، راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں تو پتہ ہی ہے، 1915 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ناول یہی لکھا ہے، ایک چادر میلی سی۔ باقی ان کے پہلا افسانوی مجموعے کا نام دانا اور دام ہے جس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 5 ہے، کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بتایا جاتا ہے یعنی مانا جاتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ولی دکنی۔ اگر پوچھا جاتا ہے کس سن میں ان کا دیوان آیا تھا تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 1717 کے آس پاس میں ان کا دیوان دہلی آیا تھا اور 1700 کے 7 میں جو ہے یہ خود دہلی آئے تھے۔ خاقانی ہند کا خطاب کس شاعر کا ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جانا چاہیے خاقانی ہند کا جو خطاب ہے وہ کس کا تھا؟ تو شیخ ابراہیم ذوق ہیں اور یہ محمد حسین آزاد کے استاد ہیں اور انہی کو خاقانی ہند کا جو ہے شاہ ثانی نے دیا تھا، اکبر شاہ ثانی جو تھے انہوں نے یہ خطاب دیا۔ آپ اس کو ضرور یاد رکھیں کس نے دیا تھا۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ تو یہ 3 خصوصیت بتائی ہیں شاعری کی حالی نے اور یہ مقدمہ شعر و شاعری میں یہ بات آپ کو ملتی ہے۔ سوال آگے دیکھیے، مثنوی پھول ون مثنوی پھول ون کی بنیاد فارسی قصے کے یعنی فارسی قصے پر مبنی ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کیا ہے، بنات الناس جو ہے اس پہ یہ اس کا جواب صحیح ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے دبیر کا۔ اچھے سے یاد کر لیجئے۔ ان میں سے کون سی کتاب شبلی نعمانی کی ہے؟ تو شبلی نعمانی کی کتاب اگر آپ سے پوچھی جاتی ہے تو حیات سعدی جو ہے، جو اردو کی پہلی سوانح مانی جاتی ہے جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، یادوں کی بارات صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ تو جوش ملیحہ وادی کی یہ خود نوشت ہے اور جوش ملیحہ وادی کے بارے میں اور بھی چیزیں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ شعلہ شبنم ان کا بہت مشہور شاعری کا مجموعہ ہے۔ حسین اور انقلاب ان کی مرثیہ ہے جو بہت ہی نئے انداز پہ لکھی گئی ہے اور بہت بار اس کو پوچھا بھی جاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہونا چاہیے، میر امن دہلوی کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں، یہ قول کس کا ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے سر سید احمد خان نے یہ بات کہی تھی۔ کس کے لیے کہ میر امن کے لیے کہی تھی اور ان کی کتاب باغ و بہار کو پڑھ کر یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال آپ کا ہونا والا ہے، اگلا سوال یہ ہے
کہ قصہ گل بقاولی کو کس نے اپنی مثنوی میں نظم کیا ہے؟ تو دیا شنکر نسیم ہیں، انہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی گلزار نسیم، اسی میں اس قصے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد میں البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ تو جوش ملیح آبادی کی نظم ہے، کسان ہے، جنگل کی شہزادی ہے، اور یہ ہماری گائے ہے۔ تمام یہ نظمیں جو ہیں وہ جوش ملیح آبادی کی نظمیں ہیں۔ اگلا سوال 15 نمبر دیکھیے، سوال ہے میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ تو نسنکوچ آپ کو بتانا ہے مسدس۔ مسدس میں انہوں نے مرثیے لکھے یہ ہیں، چکبست ہیں، جوش ملیح آبادی ہیں، ان لوگوں نے مرثیے جو ہیں وہ مسدس کی حیت میں ہی لکھے ہیں۔ کون غالب کا ہم اثر نہیں ہے؟ تو میر تقی میر نہیں ہے، اس کا ریزن ہے کہ میر تقی میر کی پیدائش آپ کو پتہ ہی ہے 1722 جو ہے یا پھر 1723 میں ہوئی ہے، اور اسی جگہ پہ اگر غالب کی آپ دیکھیں گے تو 1797 جو ہے ان کی پیدائش ہے، 1869 میں غالب کا انتقال ہوا ہے۔ آگے دیکھیے، نیچرل شاعری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا تھا؟ تو حالی نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سحر البیان جو ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو سحر معنی جادو ہوتا ہے، اور بیان کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں بیان ہوتا ہے۔ تو سحر البیان جو ہے اس کا پورا مطلب ہوتا ہے جادو کا بیان، جادو کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ نظریہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ میں اس پہ بات کر رہا تھا، سوال کہاں پہ چلا گیا ہے؟ سوال یہ تھا سحر البیان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو جادو، بیان کا جادو ہوتا ہے۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ مصرع مکمل کرنا ہے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ کہاں جو ہے کہاں سے اٹھتا ہے، یہ نظریہ جو یہ شعر مکمل اس سے ہوگا۔ تو جواب آپ کا 4 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 20 ہے کون سا جوڑا صحیح ہے؟ تو آپ کو جواب اس میں دیکھیے، مسدس مد جزر اسلام حالی ہیں، چاندنی بیگم جو ہے اس میں چغتائی ہے، یہ سب غلط ہے۔ بنات الناس جو ہے نذیر اکبر آبادی کا ناول ہے، اور انہوں نے 7 ناول لکھے تھے، ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ ان میں سے کس مصنف نے تاریخی ناول نگاری میں نام پیدا کیا؟ تو تاریخی ناول نگاری میں نام آپ کو عبدالحلیم شرر کا یاد ہوگا، اور فردوس وری جو ہے وہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ تو یہ جو ہیں عبدالحلیم شرر ہیں۔ ناول لہو کے پھول کا مصنف کون ہے؟ تو حیات اللہ انصاری جو ہیں وہ اس کے مصنف ہیں۔ حیات اللہ انصاری کا نام آپ تو حیات اللہ لہو کے پھول ناول جو ہے وہ کس کا ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے حیات اللہ انصاری کا ہے، اور اردو کا سب سے طویل ناول جو ہے وہ حیات اللہ انصاری کا یہی لہو کے پھول ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 23 ہے ڈرامہ فٹ پاتھ کے شہزادے کا مصنف کون ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ انہی کا لکھا ہوا ناول ہے۔ ان میں سے کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ تو خضر راہ انہی کی ہے، ذوق و شوق بھی انہی کی ہے، نیا شبالہ بھی انہی کی ہے، چراغ لالہ جو ہے وہ علامہ اقبال کی نظم نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ہے، یہ شعر کئی بار پوچھا گیا ہے، دیکھ لیجئے بار بار آتا رہتا ہے۔ دیدنی ہے شکست دل کی، یہ عمارت غموں نے ڈھائی ہے، یہ شعر مکمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، قلی قطب شاہ ہے اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے، اور 12 پیاریوں کا عاشق کہا جاتا ہے۔ اس نے 12 ہی تخلص شاعری میں استعمال کیے ہیں، کہیں کہیں 17 بھی بتائے جاتے ہیں۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا۔ اس کے بعد میں ترقی پسند تحریک کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ تو سید احتشام حسین ہیں، وہ ترقی پسند کے نقاد مانے جاتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 29 دیکھیے، سوال نمبر 29 میں سر سید احمد کی سر سید کی کس شاعر نے کھل کر مخالفت کی ہے؟ تو آپ بتائیں گے اکبر الہ آبادی، کئی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے۔ آگے دیکھیے، دہلی کی معاشرت کس داستان میں ملتی ہے پیش آتی ہے؟ تو آپ باغ و بہار کا نام لیں گے، اگر لکھنؤ کا آتا ہے تو فسانہ عجائب کا نام لیں گے۔ اگلا سوال نمبر 31 دیکھیے، سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی تھی؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے سر سید احمد خان نے۔
تاج الملوک کس مصنبی کا کردار ہے؟ تو گلزار نسیم کا کردار ہے۔ ان میں سے شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے؟ تو شوکت سبزواری کی کتاب آپ کو یاد رکھنا ہے اردو لسانیات جو ہے وہ انہی کی کتاب ہے۔ شوکت سبزواری کی آپ کو ایک اور کتاب یاد رکھیں، تاریخ زبان اردو اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ شوکت سبزواری کی کتاب ہے، اس کا نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل شعراء میں سے کس نے کہا کہ اردو غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے؟ تو عظمت اللہ جو ہیں خان، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ آگے سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے شخصی مرثیہ نگار کون ہے؟ نہیں، ایک سوال اور رہ گیا ہے کہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کس مجموعہ کلام میں ہے؟ تو ان کا آخری مجموعہ جو تھا شاعری کا وہ ارمغان اعجاز، جو آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے، اسی میں یہ نظم شامل ہے اور یہ 1938 میں شامل ہوا۔ اگلا ہے، ان میں سے شخصی مرثیہ نگار کون ہے؟ تو چکبست ہیں، ان کا نام آپ کو یاد رکھیے گا، ابھی ہی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ 19ویں صدی کی اہم تحریک کون سی ہے؟ تو علی گڑھ تحریک کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، علی گڑھ تحریک ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو سر سید احمد خان ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ منٹو کی کہانی ٹوبہ ٹیک سنگھ کس واقعہ پہ ہے؟ تو تقسیم ہندوستان پاکستان جو ہوا ہے بٹوارہ، اسی پہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، بشم سنگھ اس کا اہم کردار ہے۔ ان میں سے غواصی کی مثنبی کون سی ہے؟ تو مینا ستونتی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ علی نامہ گلشن عشق یہ تو تم کو پتہ ہی ہے، نصرتی کی ہیں، قطب مشتری ملا وجی کی ہے۔ یادیں کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ تو اختر الایمان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ بازیافت بھی انہی کا لکھا ہوا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد میں ان میں سے کون سی کتاب انشاء اللہ خان انشاء کی نہیں ہے؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے انشاء بے خبر، یہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اوپر دیا گیا ہے دریائے لطافت انہی کی ہے، رانی کیتکی کی کہانی انہی کی ہے، سلک گوہر بھی انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آگے سوال نمبر 43 دیکھتے ہیں۔ 43 ہے، ان میں سے کس محقق نے لسانیاتی تحقیق کا اہم انجام دیا ہے؟ تو لسانیاتی جو تحقیق ہے اس پہ سب سے زیادہ کام کرنے والے ہیں مسعود حسین خان، تاریخ زبان اردو انہی کی کتاب کا نام ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، 44 نمبر سوال ہے، ان میں سے کون سی کتاب غالب کے اردو خطوط پر مشتمل ہے؟ تو عود ہندی جو ہے وہ انہی کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ ہم نفسان رفتہ صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ خاکوں کا مجموعہ ہے، پوچھا جائے کس کا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 46 ہے، ان میں سے کون سی خود نوشت سوانح عمری اختر الایمان کی ہے؟ اس آباد خرابے میں یہ جو ہے وہ خود نوشت ہے کس کی؟ اختر الایمان کی۔ 52 پتے کس کا ناول ہے؟ کرشن چندر کا 52 پتے۔ آگے سوال دیکھتے ہیں 48، ان میں سے کون سا فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ نہیں ہے؟ تو شعری مجموعہ اس کو تھوڑا سا رک کر سمجھ لیجئے، زندہ نامہ ان کا شعری مجموعہ بھی ہے، یعنی شاعری کے مجموعے کو پوچھ رہے ہیں، زندہ نامہ ان کا ہے، دست صبا بھی انہی کا ہے اور دست تحسنگ بھی ان کی شاعری کا ہی مجموعہ ہے۔ لیکن میزان بھی فیض احمد فیض کا ہی لکھا ہوا مجموعہ ہے، لیکن یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجئے۔ تو کیا ہے، زمانی اعتبار سے پوچھ رہے ہیں تو علی گڑھ تحریک اور اس کے بعد رومانی تحریک، پھر ترقی پسند تحریک اور پھر جدیدیت اس کے بعد میں آئی ہے۔ یہ تحریک کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 50 ہے اور یہ آج کا آخری سوال ہے، کون سا بیان درست ہے؟ تو درست بیان کیا مطلب؟ یہ پوچھ رہے ہیں گنج ہائے گرا مایا سر سید احمد خان کی تصنیف ہے؟ بالکل نہیں، رشید احمد صدیقی کی ہے۔ حالی علی گڑھ تحریک کے مخالف نہیں تھے، حالی تو ساتھ میں رہتے، سر سید کے رہے ہیں۔ مرزا غالب کا زباد و بو دہلی ہے، یہ بھی غلط ہے، مرزا غالب جو ہے وہ آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آخری والا آپشن صحیح ہے، پریم چند کا افسانہ کفن اردو میں تخلیق ہوا تھا۔ اس طرح سے یہ 50 کوشچن میں نے پورے کر لیے ہیں۔ آج 700 کوشچن ہو چکے ہیں، 700۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا لائک کیجئے، نہیں اچھا لگا ڈس لائک کیجئے۔
اور آپ کا کوئی بھی مشورہ ہو تو آپ مجھ کو دے سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔